اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ یقیناً ہم نے آپ کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح عطا فرما دی، آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ محترم حضرات سامعین کرام، یہ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 4 رکوع 29 آیتیں، 568 کلمے، 2559 حرف ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لائے، حرم میں داخل ہوئے، احرام کی حالت میں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جانور بھی ہیں قربانی کے لیے۔ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، حرم پاک میں تشریف لائے ہیں، طواف فرمایا ہے، زمزم پی ہے، خانہ کعبہ کے اندر آپ نے داخلہ فرمایا ہے، اور اسی طرح کسی نے حلق کرائے، کسی نے بال ترشوائے، اور خانہ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے لی ہے، اور پورا امن و امان کا ماحول قائم ہے۔ خواب سے بیدار ہو جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب یہ خواب بتایا تو وہ لوگ بھی بہت مشتاق ہو گئے عمرے کے، چونکہ مکہ چھوڑے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، 6 سال ہو گئے تھے۔ یہاں کی یادیں، یہاں کی باتیں، یہاں کی در و دیوار، اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کی سربلندی، صفا مروہ، مقام ابراہیم، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ان کی نگاہوں میں، دلوں میں بسی ہوئی تھیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات ان کے سامنے ظاہر فرمائی تو وہ سب کے سب تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر عمرہ کی شروعات مدینہ منورہ سے فرمائی۔ اس خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ فرمائیں گے، بلکہ ایک اشارہ دیا گیا تھا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھلایا، جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر خدا نے چاہا تو ضرور بالضرور تم لوگ مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ آپ نے نہا دھو کر تیاری فرمائی، اچھا کپڑا زیب تن فرمایا، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آپ کے ہمراہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک جمگٹھا تھا، ایک بھیڑ تھی، اور اعلان بھی فرما دیا گیا تھا، لہذا اور بھی زیادہ لوگ شوق سے آپ کے ساتھ سفر عمرہ کے لیے چل دیے۔ جب مقام ذوالحلیفہ کے پاس آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں نہا دھو کر عمرے کا احرام باندھا،
جانور بھی ساتھ میں تھے جس کو وہاں قربان کرنا تھا۔ اس زمانے میں جانوروں کے اوپر پٹے باندھ دیا کرتے تھے یا اس کے کوہان کو چیر کر اس سے خون نکال کر اس کے اوپر پوت دیا کرتے تھے، لگا دیا کرتے تھے، جس سے یہ نشانی ہوتی تھی، پہچان جائے جاتے تھے جانور کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا اور پھر سفر عمرہ کے لیے سب رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، کسی کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، عرب کا ماحول، مکہ مکرمہ کے بیچ کی جگہیں، پانی راستے میں ختم ہو گئے ہو، صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں پانی تھوڑا سا موجود تھا۔ آپ نے اس کو منگوایا اور اپنی مبارک انگلیوں کو اس میں ڈالا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت پوری کی، وضو کیے، جن کو جو کچھ وضو کرنا تھا، نہانا تھا، پینا تھا، جمع کرنا تھا، یہ سب کام ان لوگوں نے انجام دیے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پڑاؤ ڈالا مقام عصفان پہ، مقام عصفان، تو پتہ چلا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور صحیح خبر لانے کے لیے اپنے کچھ جاسوس کو، اپنے کچھ لوگوں کو مقام عصفان پر بھیج چکے ہیں، وہاں جمع کر رکھا ہے۔ ان کے جاسوس جگہ جگہ پر بٹے ہوئے تھے۔ مقام قراء الغمیم میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے بھیج رکھا تھا کہ وہ آپ کی حالات کا جائزہ لے اور ان کو اطلاع کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو راستے ہی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ بہرکیف مقام عصفان پر جب یہ قافلہ پہنچا، پھر وہاں پانی کے ختم ہونے کی شکایت آئی، پانی کے ختم ہونے کی شکایت آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں کے اندر اپنی کلی ڈال دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تیر کو گاڑ دینے کا حکم فرمایا، جس سے کنواں پانی سے لبالب ہو گیا۔ سب لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی، اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا جو راستے میں ان کے کام آئے، اور پھر یہ چھوٹا سا اور پھر یہ قافلہ آئے کے لیے رواں دواں ہو گیا۔ جب مر الزہران کے قریب پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوس کو آگے بھیج دیا تھا، وہ بھی آپ کو خبر لا کر دے رہے تھے اور راستے کی اونچ نیچ سے مطلع فرما رہے تھے، بتا رہے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے اطلاع دے دی تھی۔ ظہر کا وقت ہوا، آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آقا نے نماز کی امامت فرمائی۔ خالد بن الولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر یہ دوسری مرتبہ اس طرح نماز ادا کریں گے، میں ان کے اوپر حملہ کر دوں گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب عصر کا وقت آیا، اللہ نے جبریل امین کو آسمان سے بھیج دیا اور صلاۃ الخوف کا حکم لے کر وہ آ گئے کہ جب کوئی اندیشہ ہو، جنگ کی حالت ہو، تو پھر ہر ایک کو نماز میں مشغول ہونا بہتر نہیں، بلکہ دو ٹیم بنا دی جائے، دو گروپ بنا دیے جائیں، ایک حفاظت کرے اور ایک ٹیم نماز میں مشغول ہو۔ وہ جب فارغ ہو جائیں تو وہ حفاظت پہ مامور ہو جائیں، اور جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا حدیبیہ کے مقام پر پہنچا۔ حدیبیہ ایک کنواں تھا، اسی سے یہ حدیبیہ مشہور ہوا، اور جس کو کسی زمانے میں شمیسیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تو کفار مکہ بڑی شدت کے ساتھ
اپنے آدمی کو آپ کے پاس بھیجے اور اس بات پہ مجبور کیا گویا کہ آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے کا جو راستہ ہے وہ تنعیم ہو کر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھتے ہوئے ذرا سا راستے میں تبدیلی فرما دی تھی اور حدیبیہ کی طرف چلے گئے تھے، جو جدے سے راستہ مکہ آتا ہے اس راستے میں پڑتا ہے۔ آج کل وہاں پہ ایک نشانی کے طور پر قرآن مجید اور رحل کے اوپر رکھا ہوا قرآن مجید کی شکل بنا دی گئی ہے اور اس کے نیچے سے گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں، اور وہاں پر جہاں پر آپ نے بیعت فرمائی تھی وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے یادگار کے طور پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنے کے لیے کفار مکہ نے، قریش نے اپنے چند لوگوں کو باری باری بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ جائیں مکے والوں کو بتا دیں کہ ہم لوگ کسی غلط ارادے سے، جنگ کے ارادے سے، قتال کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیاروں کے نام پر سوائے تلوار، وہ بھی اپنی نیام میں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ جانور ہے جو قربانی کیے جائیں گے اور ہم لوگ پھر امن و امان کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹ جائیں گے۔ کوئی خون خرابہ، کوئی جنگ، کوئی قتال، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی رشتہ دار مکے میں اب موجود نہیں اور ہماری سختی کا آپ کو اندازہ ہے، لہذا مناسب ہوگا کہ عثمان بن عفان کو بھیج دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایمبیسڈر آف اسٹیٹ آف مدینہ یا ایمبیسڈر آف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایمبیسڈر بنا کر، راجدوت بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ ان کے رشتہ دار، خاندان والے، ان کے جاننے والے، چاہنے والے بہت سارے ہیں، وہ جائیں گے اور یہ معاملہ وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے اور کوئی بہتر راستہ نکل جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو 3 روز وہاں قیام فرمایا اور اسی درمیان ان کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن قریش مکہ ایک بات بھی ان کی نہ سمجھے، بلکہ افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کم سے کم 50 لوگوں کا ایک قافلہ بنا کر قریش مکہ نے بھیجا تھا کہ جائیں ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کریں، قتال کریں، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، چند صحابہ کے ساتھ ان کو امیر بنایا تھا، قافلہ کا لیڈر بنایا تھا کہ وہ دیکھ ریکھ کریں، اطلاع دیں، کوئی بدماشی کرنا چاہے اس کو گرفت کر لیں۔ انہوں نے اس قافلے کو گرفت کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ ان لوگوں نے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور پروپیگنڈا عام کر دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی حدیبیہ کے مقام پہ جمع فرمایا ایک درخت کے نیچے اور اپنا ہاتھ پھیلایا، ایک ہاتھ جس کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا مضبوط ہاتھ لگائے ہوئے تھے سپورٹ میں۔ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے اوپر بیعت فرمایا
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ بیت علی الموت تھی، مرنے کے اوپر۔ جب تک ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیتے، جو ایمبیسڈر بنا کر بھیجے گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ خدا اس بیت سے بہت خوش ہوا، اور قرآن میں بیان کر دیا گیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو آپ کے اوپر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ اکبر، خوشخبری سنا دی گئی ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو تقریباً 1400 تھے، کہ وہ سب کے سب اللہ کے منظور نظر ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔